Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Beginning with the name of Almighty Allah, the most merciful and the most compassionate. Uh, Dear student of first semester LLB first semester سوشالوجی کے حوالے سے جو ہے ہم نے باتیں کی تھی. کلچر بہت مطلب آدھی سے زیادہ کلچر پہ ہم نے باتیں کی تھی. آج جو ٹاپک ہے وہ ہے کلچر اینڈ سوشلائزیشن. جو کلچر اینڈ سوشلائزیشن کا کنسیپٹ ہے. کلچر تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ کس طرح کے کنسیپٹ کو ہم کلچر کہتے ہیں. اب واٹ ڈو یو مین بائی سوشلائزیشن؟ سوشلائزیشن جو ہے دس از اے ٹائپ آف وی کین سے ایجوکیشن ان پریمیٹیو ایریا. Socialization, this is the process of learning which start from the birth and entails up to death. Socialization یہ ایک پروسیس ہے جس میں بندہ چیزیں سیکھتے ہیں from the first day of the birth up to the death. یہ ایک طریقے ہے جس میں ہم چیزیں ایک دوسرے سے لرن کرتے ہیں. سو دیٹ آر کال سوشلائزیشن. یہاں پہ ایک اسکالر میں لنک کرتا ہوں. ایک انگلش رائٹر ہے، انگلش اسکالر ہے. وہ کہتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک بندہ جو ہے جو پہلے سے سوشلائزڈ ہے، جس نے سوسائٹی سے ہر فن سیکھا ہے، ایک معاشرے کا ایک اچھا بندہ ہے، وہ جو ہے اگر فارمل ایجوکیشن پہ بات کرتے ہیں اور وہ اگر 10ویں تک 10 تک وہ پڑھ لیتا ہے یا مطلب FFSC تک پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد جب یہ پڑھتا ہے تو یہ کیوں پڑھتا ہے؟ اس کے کہنے کا یہ الفاظ تھے کہ واٹس دا لاجک کہ ایک بندہ جو ہے سوشلائزڈ بھی ہے، اس نے 10ویں تک بھی پڑھا ہے، میٹرک تک، اس کے بعد اس نے جو ہے انٹر تک انٹرمیڈیٹ تک اس نے پڑھا، تو یہ یونیورسٹی میں جانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک اسکالر کہتا ہے. تو اس کا یہ کنسیپٹ ہے کہ ہم یونیورسٹی اس لیے جاتے ہیں، جس طرح آپ لوگ ایک تو پروفیشنل اس پہ جاتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک بندہ ڈاکٹر بنتا ہے، وکیل بنتا ہے، ٹھیک ہے، اس پرسپیکٹو سے جاتے ہیں. دوسرا وہ اسکالر کہتا ہے کہ ہم اس لیے یونیورسٹی کو جاتے ہیں بیکاز آف ری سوشلائزیشن. پہلے سے سوشلائزڈ بندے کو دوبارہ سوشلائز کرنا، دوبارہ چیزیں سکھانا، دیز آر کالڈ ری سوشلائزیشن. سو جب یونیورسٹی میں ہم پڑھتے ہیں، جو آپ لوگ فار ایگزامپل جو آپ یونیورسٹی لیول تک ہو، تو یہ جو ہے آپ ری سوشلائز ہو رہے ہیں. اب پہلے سے سوشلائز ہے، اچھے برے کا آپ کو تمیز ہے، اور پازیٹیو نیگیٹو میں آپ کو تمیز ہے. اچھا، اگر فار ایگزامپل آپ نے پازیٹیو نیگیٹو پڑھا ہے تو آپ جو ہے اس میں ایک نیا چیز پڑھتے ہیں جس کو ہم ماڈریٹ کہتے ہیں. پازیٹیو، ماڈریٹ، نیگیٹو. سو دیز آر 3 بیسک کنسیپٹس وچ از کال ان دا پروسیس آف ری سوشلائزیشن. سو دیٹس وائی ہم یونیورسٹی جاتے ہیں. تو جناب یہ تو ایک ایگزامپل تھا سوشلائزیشن کا. اب کلچر میں سوشلائزیشن اس کنسیپٹ کا نام ہے کہ ایک پہلے سے ٹھیک ٹھاک ایک بندہ ہے جس نے سب کچھ انڈرسٹینڈ کیا ہے، اس کے بعد بھی وہ چیزیں سیکھتا ہے، نئی چیز سیکھتا ہے سوسائٹی میں. بیکاز جو مطلب پریمیٹیو سوسائٹی تھی، جو تاریخ سے پہلے کی سوسائٹی تھی، جہاں پہ فارمل ایجوکیشن نہیں تھا، تو وہاں پہ ایک ہی کنسیپٹ تھا جس کو ہم کلچر کہتے ہیں. اس کلچر میں جو ہے ٹل ڈیتھ وہ چیزیں سیکھتا تھا. تو یہ ہے کلچر اینڈ سوشلائزیشن کا کنسیپٹ. اچھا، اس کے بعد جناب آ جاتا ہے اس کے ایگزامپلس کہ کس طرح کلچر میں سوشلائزیشن. کلچر اینڈ سوشلائزیشن دونوں الگ چیزیں ہیں. کلچر جو ہے ایبسٹریکٹ فینومینا ہے جو ہمیں فور فادر سے ملا ہے، ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے، ایک کوڈ آف لائف ہے. واٹ ڈو یو مین بائی سوشلائزیشن، اور اس کے ایگزامپلس کیا ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم یہ فارمل ایجوکیشن ہٹا لیں تو پہلے بھی تو لائف تھی، پہلے بھی تو لوگ جو ہے چیزوں کو گورن کرتے تھے. تو جو چھوٹے لوگ تھے یہ آگے جاتے تھے اور بڑوں کی جگہ لے لیتے تھے،
اور یہ جو ہے چیزیں سیکھتے تھے ڈے بائی ڈے. تو کلچر اس کا یہ مطلب ہے جو ہمارا موجودہ کلچر ہے، جو اولڈ کلچرز تھے، دیٹ آر دا کی کنسیپٹ آف سوشلائزیشن ایز ویل. یہ جو کلچر تھا، یہ جو ہم ٹرائب لائک اس میں فار ایگزامپل جس طرح ٹرائبل بیلٹ میں لوگ رہتے ہیں یا ٹرائب قبیلوں میں رہتے تھے، تو ہر ایک کا جو ٹرائب ہوتا تھا، وہ ٹرائب جو تھا یہ صرف جو ہے زندگی گزارنے کی جگہ کو ٹرائب نہیں کہتا تھا، ایک لرننگ چیز کو بھی وہ کہتا تھا. مطلب تھرو آؤٹ دا لائف جو ہے انسان کلچر میں سیکھتا ہے. ایک ایگزامپل. دوسرا ایگزامپل، جو پریمیٹیو سوسائٹیز تھی تو وہاں پہ اسکلفل جو بندہ ہوتا تھا وہ دوسرے کو فار ایگزامپل دوسرے بندوں کو بلا کے اس کو سوشلائز کرتا تھا اور اس کو جو ہے وہ فن اور وہ چیزیں سکھاتا تھا وداؤٹ فارمل ایجوکیشن. اس کا ایگزامپل یہ ہے جو فار ایگزامپل آج کل میں ایگزامپل دے دوں، جو گاڑیوں کے جو فار ایگزامپل میکینکس ہوتے ہیں اس کے جو ورک شاپس ہوتے ہیں وہاں پہ چھوٹے بچے کام کرتے ہیں، تو وہاں پہ کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں ہوتی تھی. وہی کنسیپٹ جو ہے کلچر کا کنسیپٹ تھا. ایک اسکلفل بندہ جو ہوتا تھا وہ جو ہے دوسروں کو سکھاتا تھا. تو دیٹ آر دا کی کنسیپٹ آف دا سوشلائزیشن. اسکل بھی سکھاتے تھے، تیر اندازی سکھاتے تھے، گھڑ سواری سکھاتے تھے، وہ کیا تھا جنگ میں مختلف جو پرسپیکٹیو ہوتے ہیں وہ سکھاتے تھے. تو یہ تھا کہ کلچر جو ہے ایک کی کنسیپٹ آف دا سوشلائزیشن آف دا انڈیویجول. دوسرا ایگزامپل اس کا یہ ہے کہ آج کل کے کنٹمپریری زمانے میں جو سوشلائزیشن کا کنسیپٹ ہے وہ اونلی محدود ہوا ہے اونلی فارمل انسٹیٹیوشن تک. کس طرح فارمل انسٹیٹیوشن کے ایک بار ایگزامپل چھوٹا بچہ ہے جو اسکول جاتا ہے، اسکول کے بعد پھر جو ہے اپنے گھر میں ڈائلاگ کرتے ہیں، تو اونلی اسکول کی ڈائلاگس اور گھر کے اپنے ڈائلاگ، تو یہ کلچر والے ڈائلاگ اور فارمل ایجوکیشن یہ مکس اپ ہوتے ہیں. تو جس طرح پہلے لوگ سوشلائزڈ ہوتے تھے آج کل اس طرح نہیں ہے. بیکاز اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے. بیکاز وہاں پہ ایک کنسیپٹ تھا جو سب کی متفقہ رائے پہ ہوتا تھا. آج کل چیزوں میں ایمبیگوٹی ہے. فار ایگزامپل میں ٹیچر ہوں تو میرا ایک الگ ڈریس کوڈ ہے، دوسری ٹیچر کا الگ ڈریس کوڈ ہے، تو بندے جو ہے مکس اپ چیزیں سیکھتے ہیں. وہاں پہ اگر آپ پشتونوں کے اس میں رہتے تھے تو پشتونوں کا ڈریس اگر آپ لوگوں کو میں ڈسکرائب کروں تو یہ جو آج کا والا ڈریس ہے یہ بالکل مختلف تھا. چادر، ٹھیک ہے، چادر ہر ایک کے پاس ہوتا تھا. بندوق، یہ بھی ہمارا ڈریس کوڈ تھا. بندوق جو پشتونوں کی میں ایگزامپل سے بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے، چادر، بندوق اور جو ہے پگڑی. اس کے علاوہ جو مطلب جو بندوق کے علاوہ جو مطلب ہمارا کنسیپٹ تھا، تو جو کپڑے تھے اس کے سائز بہت بڑے تھے، بہت اس طرح بھی تھے. اور جو مطلب جو ہم تو پشتوں میں اس کو پنجے دار چپل کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہو اردو میں اس کا، کہ مطلب جو 4 کے اوریجنل چپل تھے وہ تقریباً سارے پٹھان پہنتے تھے. تو یہ جو ڈریس کوڈ تھا ایک بندے کا ایک ڈریس کوڈ یہاں پہ بھی مطلب اس طرح تھا. اور جب آپ فار ایگزامپل ٹرائبل بیلٹ جاتے تو وہاں پہ بھی ڈریس کوڈ ایک جیسا تھا. یہ جو فار ایگزامپل جو شوخ ترین کپڑے ہیں یہ جو ہے میل حضرات نہیں پہنتے تھے. میں اگر کلچر کی بات کروں، فیور کلچر کی بات کروں تو یہ نہیں پہنتے تھے، سیدھا عام سے کپڑے یہ پہنتے تھے. چاہے وہ ینگ ہو، چاہے وہ اڈلٹ ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، جوان ہو، جو بھی ہو، وہ ایک قسم کے کپڑے، ایک قسم کے اس کا ڈریس کوڈ. اور یہ تھوڑا سا اس میں کل میں تھوڑا سا ڈفرینسز ہوتے تھے. آج کل تو بہت زیادہ چیزیں. تو یہ چیزیں ہمیں کون سکھاتے تھے جناب؟ کہنے کا یہ مطلب یہ ہمیں ہمارا کلچر سکھاتے تھے کہ آپ نے اس طرح کا ڈریس کوڈ کرنا ہے، آپ نے فار ایگزامپل ذمہ دار شخص بننا ہے، آپ نے فار ایگزامپل ایک بھلائی کے لیے جو ہے آپ بات کرو گے، آپ غلط بیانی نہیں کرو گے. تو دیز آر کلچرل سوشلائزیشن یا کلچر کے اندر سوشلائزیشن. تو یہ ایک پورا بہت بڑا کنسیپٹ ہے جس کو ہم بار بار ہی ڈیفائن کرتے ہیں کہ جو کلچر ہے یہ ہمیں سوشلائزڈ کرتے ہیں. اس کا میں ایک ایگزامپل آپ کو بتا دوں کہ فار ایگزامپل اگر کالونیل امپائر کی آپ بات دیکھ لیں، تھوڑی سی ہسٹری اس کی دیکھ لیں. کالونیل امپائر جو برٹش لوگ تھے تو وہ اپنے آپ کو سوشلائزڈ
کہتے تھے، اور جو افریقن یا جس عام لوگ تھے اس کو ان سوشلائزڈ کہتے. کیوں؟ سوشلائزیشن کا مطلب یہ کہ ایک لرنڈ بیہیویئر والے لوگ اور ایک ان لرنڈ بیہیویئر والے لوگوں میں اس کو جو ہے تقسیم کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ تو جناب آپ لوگوں کا تھا کلچر اینڈ سوشلائزیشن. سوشلائزیشن از اے پروسیس آف لرننگ which start from the birth and ends to till up to the death of the individual. یہ بیفور دا برتھ سے تقریباً اسٹارٹ ہوتا ہے اور ٹل اینڈ آف دا ڈیتھ تک ختم ہوتے ہیں. جو فارمل ایجوکیشن کے علاوہ جو چیزیں ہم فار ایگزامپل بڑوں سے سیکھتے تھے اس کو ہم ڈیلی لائف پہ اپلائی کرتے تھے اور اس سے ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی تھی. آج کل جو کنٹمپریری سوسائٹیز جتنی بھی ہے یہ سارے تقریباً مکسڈ اپ ہو چکے ہیں سارے. کل آپ لوگ انشاءاللہ اس کے بعد آپ لوگ کا ٹاپک آ رہا ہے کلچر فلورلزم. فلورلزم کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی سیم کلچر جو ہے جو ڈومیننٹ کلچر ہے اس نے سارے کلچر کو انگلف کیا تھا. ابھی کر رہے ہیں. ایک ٹائم اس طرح آئے گا کہ ایک یونیورسل ایک ہی کلچر بن جائے گا، مکسڈ کلچر، جس کو ہم امریکنائزیشن کنسیپٹ بھی کہتے ہیں، میکڈونلائزیشن کنسیپٹ. یہ بھی سوشالوجی کا بہت بڑا ٹاپک ہے، کبھی زندگی رہی تو اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ. تو آج کل جو ہے مکسڈ کلچر کی کنسیپٹ ہے، تو لوگ جو ہے لوگوں کو تمیز نہیں ہے، لوگ بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، اچھے برے کو جانتے ہوئے بھی غلط کیوں پلے کرتا ہے. دس از اونلی بیکاز آف دا کلچر ڈفرینسز. کلچر میں ڈفرینسز ہے، کسی کا کلچر کیا کہتا ہے، کسی کا کلچر کیا کہتا ہے، تو چیزوں میں ایمبیگوٹی آ جاتی ہے، بگاڑ آ جاتی ہے اور بندے اچھی طریقے سے سوشلائزڈ نہیں ہے. جب سوشلائز نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی مسئلے آئیں گے، مسائل بڑھیں گے. آج کل جو کنٹمپریری جو ہمارے جو سوشلائزیشن میں فرق آ رہے ہیں چھوٹے بچوں کا، تو یہ کیوں ہے؟ بیکاز آف دا مکسڈ کلچر، بیکاز آف دا میڈیا. بیکاز آف میڈیا بھی ہمارے کلچر کو ڈسٹرائی کر کے ایک نیا پیراڈائم بنا رہا ہے. سو دیٹس وائی یہ کنسیپٹ ہے کلچر اینڈ سوشلائزیشن، کہ کلچر کے اندر آپ جو ہے چیزوں کو سیکھتے ہیں، ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سیکھتے ہیں، اچھے برے کا سیکھتے ہیں، نارمز اینڈ ویلیو سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کوڈ آف کنڈکٹس جو ہے یہ سیکھتے ہیں، دا وے آف لائف سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارے جو ہے ہمیں ایک ہی کلچر ہے جو تاریخ سے پہلے کی دور کے میں ایگزامپل سے بات کروں یا آج کی کروں یا اس سے پرائمیٹوں کی کروں، تو یہ سارے جو ہے اپنے کلچر سے یہ سارے سیکھتے تھے. تو یہ تو تھا جناب کلچر اینڈ سوشلائزیشن. اس کے علاوہ انشاءاللہ کل ڈیٹیل سے بات ہوگی. اور سوری میں 2 دن بہت زیادہ بزی تھا، بہت ایکسٹریم بزی تھا، مطلب ٹائم آپ لوگوں کو نہیں دے پایا، تو اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلے جو ہے 8-10 کلاسوں میں آپ لوگوں کا سوشالوجی کا پورا کورس جو ہے یہ کور اپ کروں گا. کلاسز ختم ہونے کے بعد بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی کویشچنس ہو، ڈیفیکلٹیز ہو، جو بھی ہو، تو جو ہے پیپر سے جو ہے 1 گھنٹہ پہلے بھی میں آپ لوگوں کا رسپانسیبل ہوں. انشاءاللہ اس پہ آگے انشاءاللہ بات ہوگی. اور جو لوگ ہیں آپ لوگ فار ایگزامپل، تو یہ جو میرے چینل پہ اپلوڈ کرتا ہوں، تو یہ چینل میں نے بار بار کہا ہے، مطلب کہ یہ جو ہے یہ اس لیے میں نے بنایا بھی اس لیے ہے کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی درپیش مسئلہ ہو، تو ٹھیک ہے، کوئی کویشچن ہو سوشالوجی کے حوالے سے، مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے، لاجک اینڈ ریزننگ کے حوالے سے، کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اور کائنڈلی اس کو آپ لوگ فار ایگزامپل اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لو، دوسروں کے ساتھ اس کو ڈسکس کر لو، مطلب شیئر بھی کر سکتے ہو اپنے گروپ میں، واٹس ایپ گروپ میں، جس میں بھی آپ مطلب ہوتے ہو آپ اس میں یہ کر سکتے ہو. اس کے علاوہ آپ لوگوں کا جو فار ایگزامپل ویڈیو کلاس ہے، تو یہ تقریباً یہ 15 اور 20 منٹ سے زیادہ ہوتا ہے، تو پھر اپلوڈنگ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. سو دیٹس وائی ہم تھوڑا سا شارٹ میں اس کو کرتے ہیں. پھر بھی اگر آپ لوگوں کا کوئی کویشچن ہو تو سیئر کو بتائیں، مجھے بتائیں ڈائریکٹلی. ٹھیک ہے نا، تو انشاءاللہ آگے اس پہ بات ہوگی. تھینک یو، آل آف یو، والسلام.